درود پاک تمام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بابا زبان پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ جو سنیوں کی پہچان ہے نا، سنیوں کی پہچان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مدرسے سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا تب وہ سنی بنے گا، یا کسی عالم کا فتویٰ ملے گا تب وہ سنی بنے گا، یا کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہوگا تب وہ سنی بنے گا. آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ سنی بنتا کیسے ہے، سنی کی بنیاد کیا ہے، بریلوی کی پہچان کیا ہے. یا بس یا کہ یہ کے اندر سنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر یا ہٹا دو سب کچھ کرتے رہو، سنی نہیں بنو گے. قسم پروردگار کی سنی نہیں بن سکتے. یا ہٹا دو، یا ہٹا دو، سنی بن کے دکھا دو. تو سنی بنتا ہے یا سے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو مل کر، گواہی دے دو کہ ہم سنی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین. الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتقین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، عزت مآب، ہمارے دلوں کے تاج، جگر گوشائے مرشد کریم، نور نظر منظور نظر صاحبزادہ مرشد کریم طلعت محمود گوہر شاہی صاحب، جناب محترم حماد ریاض صاحب، محترم جناب مزمل سید مزمل صاحب المعروف موجی صاحب، میرے قابل احترام حاجی اعجاز میمن صاحب، حاجی سید نوید الحق صاحب، علامہ ملک کامران صاحب، ملک محمد یونس جمال صاحب، سید زاہد زیدی صاحب، جناب دیگر میرے حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو لمبی چوڑی نہیں کرنی، بس ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ دوستان محترم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے
رضان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں مجھے۔ لیکن رضان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، لیکن سب کے سب یہی دعوت لے کر آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ احکم الحاکمین، ایک واحد اللہ ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ جب نبوت کے دروازے بند کر دیے میرے مالک نے، تو وہ بھی یہی دعوت دے کر آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، آؤ اللہ کی طرف دعوت الا اللہ لے کر آئے۔ سارے نبی یہی کہتے آئے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ میرا محبوب بھی یہی کہتے رہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، لیکن قسم پروردگار کی اللہ احکم الحاکمین کہتا ہے اے کالی کملی والے تو راضی ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سارے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کملی والا راضی ہو جائے۔ تو دوستان محترم، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ کیوں کہ سب سے اولا تو دوستو، اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے محبوب نے طریقہ بتایا ہے اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجمن سرور شان اسلام پاکستان کے بانی و سرپرست اعلیٰ، یقین جانے آپ کا بھی یہی پیغام ہے کہ جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے اس طریقے پر چلو، اور وہ سب سے پہلا طریقہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو دوستان محترم، اللہ کی طرف بندہ جب آتا ہے جب اس کا دل منور ہو جاتا ہے، جب دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے، اور جب مومن بن جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں سے ہر خدا کی مخلوق محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت کے محبوب اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب یعنی کہ اولیاء اللہ، فیضان اولیاء یہ جاری رہے گا، فیضان اولیاء جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور دوستان محترم، یہ ولیوں کا جو فیض ہے، یقین کریں کہ ان کے فیض کی جب کرنیں اٹھتی ہیں تو مشرق کیا، مغرب کیا، شمال کیا، جنوب کیا، تمام جہان میں پھیل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب غوث الورا نے اپنی کرنیں پھیلائی تو کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا دی۔ اسی طرح تو دوستو، انجمن سرور شان اسلام یہی پیغام دیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، ایک نقطے وچ، اور کہتے ہیں کہ ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، ایک نقطے سے
تو یقین کریں جب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان کی جب تک تحقیق نہ کر لو تو میرے آقا فرماتے ہیں اس بات پر عمل نہ کرو، اسے سچ نہ جانو۔ سچ جب ہوگا جب اس کی تحقیق کر لی جائے گی، جب تحقیق کر لی جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کل بچہ نیٹ کے ذریعے، نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے۔ اب جب فیس بک پر اب لوگوں سے پوچھا جائے کہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان اور انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے بانی و سرپرست اعلیٰ یقین جانے کے 5 تسبیح کا ذکر بتاتے ہیں، کچھ نہیں اور کوئی بات نہیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، وہی نماز، وہی قرآن، وہی سجود، وہی سب کچھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اور بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دل کی تسبیح ہے، ایک تسبیح ہم نے بنائی ہے، ایک تسبیح اللہ نے بنائی ہے۔ بھئی ایک تسبیح ہم نے بنائی ہے جو پتھر کی ہے، ایک تسبیح اللہ نے بنائی ہے جو دل میں ہے، وہ دل ٹک 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 کرتا ہے، ہم اسے ذکر دیتے ہیں، وہی دل اللہ 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 کرنے لگ جائے تو دعا دے دینا۔ بھئی کچھ لیتے نہیں، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے۔ آج تک کوئی بتا دے کہ انجمن سرفروشان اسلام نے یہ کہا ہو کہ آؤ آپ ہماری تنظیم کے کارکن بن جاؤ، آؤ آپ ہمارے پیر کے مرید بن جاؤ۔ ارے نہیں، انجمن سرفروشان اسلام یہی دعوت دیتی ہے، اپنے دل میں اللہ کا نام بسا لو، اپنے دل میں اللہ کا نام بسا لو، کیونکہ یہ جب دل اللہ کا گھر بن جائے گا، جب دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، دل نہیں رہتا حرم بن جاتا ہے، بندہ نہیں رہتا بندہ نواز بن جاتا ہے، غریب نہیں رہتا غریب نواز بن جاتا ہے۔ ارے وہ سوتا چارپائی پہ ہے، دل اس کا لامقام ہوتا ہے، سوتا مخلوق میں ہے، ملتا خالق سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کچھ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب انجمن کی بات آتی ہے، ارے یہ اللہ والوں کا پروگرام ہے، یہ گوھر شاہی والوں کا پروگرام ہے۔ ارے خدا کے بندو، ایسا نہ ہو کہ محرم سے تم بھی مجرم بن جاؤ۔ جب کل قیامت میں اللہ پوچھے کہ بتا تو نے میرے بندے کی مخالفت کیوں کی، تو پھر کیا کہے گا؟ میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا، میں نے تو فیس بک پہ دیکھا تھا، میں نے تو فلاں سے سنا تھا۔ پھر یہ نہیں چلے گا۔ ارے اپنی آنکھوں سے دیکھ، اپنے کانوں سے سن، اگر تجھے شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آئے تو گریبان سے پکڑ لے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آئے تو سرفروش اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ شریعت میرے کالی کملی والے آقا کی ہے۔ شریعت محبوب سبحانی کے محبوب کی ہے۔ کوئی بھی پیر ولایت کا دعویٰ کرے اور شریعت سے ہٹ کر چلے، ارے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو سراپا لبادہ شریعت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو انجمن سرفروشان اسلام دعوے سے یہ کہتی ہے کہ یقین جانے، آؤ انجمن سرفروشان اسلام کے مرکز میں آ کر دیکھو، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کے سوا اور کوئی بات نہیں ملے گی۔ ہاں ہم 11ویں اور 12ویں والے کی بات کرتے ہیں، اور 11ویں اور 12ویں والے کے نام پر مر مٹنے کی جرت بھی رکھتے ہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کے 2 ہی اصول ہیں، عشق اللہ، عشق رسول۔ اور آج تک چینل تبدیل نہیں ہوا ہے۔ آج 30-35 سال ہو گئے ہیں، سب جانتے ہو۔ آج بھی انجمن سرفروشان اسلام اللہ کی صدائیں دے رہی تھی، اللہ کی دعوت دے رہی تھی۔ آج بھی انجمن سرفروشان اسلام اللہ کی دعوت دیتی ہے، ورنہ تنظیموں کے چینل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلی ہوتے رہتے ہیں۔ آج کچھ ہے، آج ناجائز ہے، ارے کل وہ جائز بن گیا۔ نہیں، آج بھی یہی دعوت ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا نام بسا لو، اپنے دل میں اللہ کا نام بسا لو۔ ارے جس کا گھر ہے اس کے نام کی تختی لگا لو۔ جب اس کے نام کی تختی لگ جائے گی
جب اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، جب اس دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، تو اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں میرے مرشد۔ آپ فرماتے ہیں رات کو سونے لگے، شہادت والی انگلی سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں۔ سونے لگے، شہادت والی انگلی سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں۔ اگر آپ کا کوئی پیر و مرشد ہے تو تصور کریں میرا مرشد میرے دل پر لفظ اللہ لکھ رہا ہے، یہی لکھتے لکھتے سو جائیں۔ ایک وقت آئے گا جو آپ انگلی سے لکھتے ہو اللہ اپنے نور سے لکھ دے گا، اور یہ دل پھر اللہ کے نام سے اس طرح چمکے گا جس طرح سورج آسمان پر چمکتا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں، 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں، اور جب یہ اللہ کا نام لکھیں گے تو پھر وہ لفظ اللہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اہل تصور، اور فرماتے ہیں کہ الٹی چالیں چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، پھر آنکھوں سے دل پر اتارنے کی کوشش کریں، کوئی وزنی کام کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، جس سے دل کی دھڑکنیں ابھریں۔ جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں۔ یقین کریں جس طرح یہ زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ دل بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ یہ دل جب زبان بولتی ہے تو فرش والے سنتے ہیں، ارے جب دل بولتا ہے تو عرش والا سنتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ 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 میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو دعا دے دینا، بصورت دیگر جتنے دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو ملے ہی گا۔ تو دوستان محترم، نماز پڑھیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، کیونکہ انسان کا کوئی دشمن نہیں۔ یہ سب بڑی بنائی باتیں ہیں کہ فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے۔ یقین کریں انسان کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ایک ہی ہتھیار سے مرتا ہے۔ انسان کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ایک ہی ہتھیار سے مارا جا سکتا ہے، وہ کسی اور ہتھیار سے مرتا ہی نہیں، بلکہ مرتا تو نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ ہتھیار ہے، پہلے تو اس دشمن کا نام بتاتا چلوں، وہ دشمن ہے شیطان، جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بہن کو بہن سے لڑاتا ہے، ماں کو بیٹی سے لڑاتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، آپس میں دراریں ڈلواتا ہے، دشمنی کرواتا ہے۔ حقیقت میں تو شیطان ہے انسان کا دشمن۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کو مارنے کا، اس کو بھگانے کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ جب حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو شیطان انہیں تنگ کرتا تھا۔ ایک دن ڈنڈا لے کر اسے مارنے کے لیے بھاگے۔ اللہ کے ولیوں کا ایک اللہ کے ولی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے باعزید کہاں جا رہا ہے؟ باعزید کہتے ہیں آج شیطان کو مارنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں ارے اگر شیطان ڈنڈوں سے مرتا تو ہم کب کے مار دیتے، تو اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر، نور العلا نور ہو جائے۔ جب ذکر سے نور العلا نور ہو جائے گا تو شیطان خود ہی بھاگ جائے گا۔ اور یقین کریں جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کثرت سے ذکر کیا، تو بتاتے ہیں بستام شہر سے وہاں کے جادوگر بھی بھاگ گئے۔ تو دوستو یہی پیغام انجمن سرفروشان اسلام دے رہی ہے۔ اور ایک اور وضاحت جو بہت ضروری ہے، ایک اور وضاحت جو بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ایک تنظیم، وہ لوگ اصل میں کیا ہے، وہ لوگ ہمارے پیر و مرشد کی تصویر کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیر و مرشد کے نام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بھولے بھالے انسان سمجھتے نہیں کہ شیطان یہی تو کچھ کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ جس سے یہ وہ نام نہاد تنظیم ہے مہدی فاؤنڈیشن۔
مہدی فاؤنڈیشن اس سے انجمن سرفروشان اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو تحریراً لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، عوام الناس کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مہدی فاؤنڈیشن یا یونس نامی کا انجمن سرفروشان اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ صرف تصویریں لگا کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ تصویریں، ارے اس کا چہرہ تو دیکھو یار۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر ہی نور نظر آ جائے۔ ملول ہے وہ، گستاخ ہے وہ۔ آپ کبھی کہتے ہیں یار تحقیق کر لیا کرے، انجمن سرفروشان اسلام صرف اور صرف 11ویں 12ویں مناتی ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام عشق مصطفیٰ کا پلیٹ فارم لے کر عمل میں آئی ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام دلوں کی دنیا تبدیل کرتی ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام مساجدوں مدرسے قائم کرتی ہے، اس میں قرآن کریم کی تعلیمات دیتی ہے، بچوں کو قرآن کا قاری بناتی ہے، نماز کا عادی بناتی ہے، عشق مصطفیٰ سے سینوں کو چمکاتی ہے۔